آسیہ صاحبہ ہیں ملتان سے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب آسیب جادو سے بچنے کے لیے لوہے کا چاقو ہمیں اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ اس سے آفات نہیں آئیں گے، تو ایسے عقیدے کے ساتھ لوہے کا چاقو اپنے پاس رکھیں کہ جن سے حفاظت ہوگی، کیا یہ شریعت کی نظر میں جائز ہے اور ایسا عقیدہ رکھا جا سکتا ہے؟ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو تکالیف سے، بلیات سے، آفات سے محفوظ فرمائے، لیکن لوہے کا چاقو اس نیت سے رکھنا کہ چاقو سے جن ڈرتا ہے کہ لوہے کا ہے، یہ لوہے کو فی ذاتی ہی آپ مؤثر مان رہی ہیں اور اس کی شریعت پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے کلمات حفاظت پڑھ سکتی ہیں، منزل موجود ہے وہ پڑھ سکتی ہیں، معوذتین آخری دو کل پڑھ سکتی ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے۔ ان چیزوں سے بندہ، یا صبح شام کے وہ ادعیہ معثورہ جو ہیں شریعت میں موجود ہیں، جو دعائیں صبح شام کی وہ پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے ذریعے تو حفاظت اور کلمات قرآن اور کلمات حدیث پاک سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، وہ تو جائز ہے۔ لیکن چھری چاقو اپنے پاس رکھ کے بیٹھیں کہ لوہے کی چیز ہے تو لہٰذا لوہے سے جن ڈرتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے خیال میں جو ہمارے لوہار بھائی ہیں، آج تک کسی لوہار پہ کوئی جن نہ چمٹا ہوتا، ایندے کول تو لوہے دا وناڑ پیا بھائی، یہ تو دوسرے کے سر میں وگا دے سی، یہ تو مار دے گا، تو لہٰذا وہ تو اس لوہاروں پر تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جن آسیب آ جاتا ہے تو اس کو اتارنے کے لیے طریقے بھی موجود ہیں، آپ تلاوت میں رہیں، نماز میں رہیں، اذکار میں رہیں۔ باقی جن لوگوں نے آپ کو لوہے کے چاقو واقو رکھنے کی بات کی ہے کہ چاقو سے جن ڈر جاتا ہے، تو میرے خیال میں شاید یہ پرانے زمانے کی بات تو شاید چل جائے، آج کل تو اس سے بہت ترقی کر گیا زمانہ۔ کل کوئی آپ کو کہے گا آپ کلاشنکوف رکھ لیں، نہیں بھئی آپ اپنے پاس پسٹل رکھ لیں، اچھا بھئی 9mm رکھ لیں، نہیں جی آپ میکروف رکھ لیں، نہیں جی آپ اپنے پاس 7mm رکھ لیں، کیا معاملات شروع ہو جائیں گے؟ تو پھر اسلحہ ڈیلر بن جائیں گی آپ۔ اسی لیے بہتر ہے آپ اپنے پاس ادعیہ معصورہ رکھیں، قرآن اور حدیث، اللہ رب العزت کے اسماء گرامی، یہ پڑھ کے آپ جنات سے حفاظت اپنی کر سکتی ہیں۔ محمد انیس صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب داڑھی منڈوانا یا کتروانا، اس سے واقعی اللہ یا اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیا شریعت اسلامیہ میں داڑھی رکھنے کی کوئی حد بھی ہے؟ بھائی انیس، مسلمان کو داڑھی یہ مسلمان کا حسن اسلام کا بڑھا دیتی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ اور اہل بیت کی تعداد جا کے مکمل ہو رہی ہے۔ ان میں سے کوئی مسلمان مرد داڑھی کے بغیر آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی، نہ داڑھی کاٹنے کا کہیں حکم ہے، بلکہ احادیث پاک میں صحیح بخاری اٹھا لیں، صحیح مسلم اٹھا لیں، باقی صحیح حدیث اٹھا لیں، تو وہاں پر تو باقاعدہ داڑھی کی فضیلت پر احادیث موجود ہیں۔ خالف المشرکین فرمایا کہ مشرکین جو ہیں یہ مونچھیں بڑھا رہے ہیں، داڑیاں کٹا رہے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ وفر اللحا وحف الشوارب، آپ مونچھوں کو کٹا لیں اور آپ داڑیوں کو بڑھا لیں، یعنی مونچھیں کاٹنے کا معنی آپ کی مونچھ کا بال آپ کے ہونٹ کے نیچے نہ آئے یا پانی میں نہ جائے، اس طرح آپ صاف بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ اس کو بڑھانا چاہیں تو مونچھیں بالکل یہ داڑھی کے قریب سے آ کے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، لیکن اس طرح مونچھیں نہیں ہیں جو مونچھ کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا لیا ہے۔ اور داڑھی مبارک تو ہے ہی، اب داڑھی مبارک کتنی رکھیں؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب بڑھانے کا کیا مطلب؟ تو جس صحابی سے یہ حدیث پاک مروی ہے اس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ صحیح بخاری کتاب اللباس باب تکلیم اظفار میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج اور عمرے پہ بیٹھے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں یہ حدیث پاک سنا رہے ہیں، اور حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا وفر اللہ وحف الشوارب، داڑھی بڑھاؤ مجھے کٹاؤ، وقبض علی لحیتی فما فضل اخذہ، ایک مٹھی داڑھی کو پکڑتے ہیں اور اس سے آگے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہمیں حدیث بھی دی ہے، حدیث پاک کا مطلب بھی سمجھایا کہ اس کی کم از کم مقدار جو ہے وہ ایک مٹھی ہے، ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے۔ آپ ٹھوڑی کے نیچے ایک مٹھی سے اس کو شمار کر لیں، یہ نہیں ہے کہ ٹھوڑی کے اوپر سے آپ مٹھی کریں تو آدھا موٹ بن جائے گی، تو اتنا نہیں ہو۔ داڑھی مٹھی کے نیچے سے اس طرح دائیں سے، اس طرح بائیں سے، یہ کان کے قریب سے نیچے جو کان کی لو کہتے ہیں، یہاں سے جو نیچے ہڈی ہے وہیں سے لے کر اس جگہ تک یہ داڑھی موجود ہے، تو داڑھی آپ کو رکھنی چاہیے۔ باقی کوئی داڑھی کٹواتا ہے تو یقیناً وہ چہرہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔
نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ وہ ایران سے کچھ لوگ جو آئے تھے رسالت مآب کی خدمت میں، غالباً کوئی یزد جر والے، اور ان کی داڑیاں کٹی ہوئی تھی، رسالت مآب علیہ السلام نے تو ان سے منہ پھیر لیا تھا۔ تو اسی لیے اگر کوئی بندہ داڑھی کاٹ رہا ہے تو میں اس بھائی سے بڑے درد دل سے کہتا ہوں، میرے بھائی اللہ پاک آپ کو قبول فرمائے اپنے دین کے بارے میں، آپ اس سے توبہ کیجئے اور اپنی شکل رسالت مآب علیہ السلام جیسی داڑھی مبارک اس طرح رکھ کے، ورنہ وہ شکل تو کائنات میں ایک ہی جیسی ہے، یعنی شکل مصطفیٰ میں داڑھی تھی تو آپ یہ داڑھی رکھ لیں۔ اور یاد رکھیں جب ہم قبر میں جائیں گے ہمارا یہ لباس اتر جائے گا، ہمارا کفن ہوگا، ہمارے ساتھ ہماری یہ امامیں اور ٹوپیاں نہیں جائیں گی، ہمارے ساتھ جو سنت ظاہری طور پر جائے گی مسلمان کے ساتھ وہ داڑھی مبارک ہوگی۔ تو اس لیے آپ داڑھی مبارک کو ضرور رکھیں۔ شبیر حسین صاحب خانیوال سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ہمارے یہاں ایک شخص ہے جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اور اہل بیت سے افضل ہیں، خلفائے راشدین سے بھی افضل ہیں، اور ساتھ یہی کہتے ہیں کہ یہ تمام صحابہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا اور اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی شبیر حسین، یہ عقیدہ شریعت اسلامیہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت اور ویلیو یہ اسلام میں مسلم ہے۔ جو اس کا ذرہ برابر بھی انکار کرے میں اسے بے ایمان تصور کرتا ہوں۔ لیکن ہر صحابی کا اپنا رتبہ ہے، ہر شخصیت کا اہل بیت میں اپنا رتبہ ہے۔ جیسے انبیاء کے کئی درجے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا پارہ اسی سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انبیاء میں درجات ہیں تو اسی طرح صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، ترتیب خلافت، ترتیب فضیلت، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے اول، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چوتھے نمبر پہ، اس طرح پوری ترتیب میں۔ تو میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا رتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقیوں کو اس طرح کے جملے کہنا شروع کر دیں۔ یہ شریعت اسلامیہ کی میزان میں یہ عقیدہ اس بندے کا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ انہیں کہیں وہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اور استغفار کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔